السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، اس پرفتن دور کے اندر جہاں الحاد اور فکری الحاد خاص کر یہ ہمارے نوجوانوں کو گھیرے ہوئے ہے، بہت سے علماء اس فکر سے متاثر نظر آتے ہیں۔ فتنوں کا دور ہے، علم کے میدان میں گمراہی، شہوات کے میدان میں ترقی ہو چکی ہے، تو جگہ جگہ پر فتنے ہیں، اور ایسے ماحول کے اندر دین پر ثابت قدم رہنا یہ بہت بڑا اس میں اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ نبی علیہ السلام میں کہ ایسا دور آئے گا جس میں دین پر چلنے والا اور ثابت قدمی دکھانے والا، اس کا اجر صحابہ اکرام میں 50 صحابہ کے برابر ہے۔ فرمایا کل قابض علی الجمر، گویا کہ وہ کوئلے کو ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے۔ اس طرح وہ زمانہ فتنوں والا آئے گا جہاں انسان کو گمراہی کا ڈر ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کبھی بھی کوئی دین پہ اگر چل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت روز کر رہا ہے، تو وہ غرور میں نہ آئے، وہ تکبر کے اندر نہ آئے کہ یہ میری کاوش ہے اور میری کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا سورہ اسراء کے اندر، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم نے آپ کو ثابت قدمی نہ عطا کی ہوئی، آپ کو مضبوطی اور حق پر ڈٹا رہنے کی ہماری تائید و نصرت اللہ تعالیٰ کی نہ ہوتی، تو آپ بھی تھوڑے سے ان کی طرف، ان کے اتنی جو فتنہ سازیاں اور ان کی ملمہ سازیاں تھیں مشرکین مکہ کی، جن میں ابو جہل اور اسی طرح جو ہے امیہ ابن خلف، یہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک سال ہمارے خداؤں کی پوجا کرو اور ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، اور آپ بڑے حریص تھے ان کے اسلام لانے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کر دی کہ آپ ان کے فتنے کا شکار ہونے والے تھے کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی رب سے مانگا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ، لا الہ الا انت، اور میرے سارے معاملات درست کر دے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے یہ دعا جو ہے وارد ہے، صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، صرف قلبی الی ما تحب و ترضی، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بندوں کے دل جو ہے بین اصابع الرحمن، اللہ کی رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے اللہ انہیں پھیر دیتا ہے۔ تو دعا یہ مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا رب سے مانگتے ہیں، دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ اگر پیارے وہ حبیب جو سید الاولین والآخرین ہے، تمام انسانیت میں افضل مقام، سید ولد آدم، انبیاء اور رسل کے امام، اور شفاعت کبریٰ کے مالک، جن کے جانے سے جنت کا دروازہ کھلے گا، اور سب سے پہلے جن کی قبر جو ہے وہ اس سے نکلیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اعلیٰ مقام، اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں لولا ان ثبتناک، اگر ہم نے آپ کو تثبیت نہ دی ہوتی، ثابت قدمی نہ عطا کی ہوتی، تو اگر نبی جو ہے اسے ثابت قدمی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ان کی اپنی کاوش نہیں رب کی طرف ہے، تو ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، نہ عبادات ہیں، نہ تقوی اور نہ پرہیزگاری اور نہ کوئی مقام ہے، تو ہمیں تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی تائید، اس کی نصرت، اس کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر ہم ثابت قدمی کو نہیں اپنا سکتے۔ معاذ ابن جبل کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ انی احبک، مجھے تم سے محبت ہے، اور فرمایا کہ ہر نماز کے دبر آخر میں تشہد، سلام پھیرنے سے پہلے، یعنی یہ کلمات کہنا نہ بھولنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد کر ذکر کرنے میں، تیرا شکر کرنے میں اور حسن عبادت، اور تیری اچھے طریقے سے
خوبصورت انداز سے عبادت کرنے کے لیے میری مدد اور جو ہے میری نصرت فرما۔ تو اللہ کی تعین اور مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں، اسی لیے تو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اے اللہ میرا کوئی ہیلا نہیں، کوئی قوت نہیں، میں تو صفر ہوں، تیری ہی قوت ہے، تیری ہی تدبیر ہے، تیری ہی نصرت ہے، تیری ہی توفیق ہے۔ تیری توفیق کے بغیر تو ہم سبحان اللہ الحمدللہ یہ زبان نہیں حرکت کر سکتے۔ اے اللہ تیری اگر توفیق نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام غمزدہ ہو کر قوم کی ستائے ہوئے، قوم سے پریشان غم کی حالت میں لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو، رب کے دربار میں اٹھو، رب کو یاد کرو اور اس کے قرآن کی تلاوت کرو، رب سے مناجات کرو۔ اور یہی وہ اصول اور اسلوب ہے۔ آج بھی ہم مصیبت میں پڑے ہوں اور مشکلات ہمیں گھیر لیں اور شہوات کے فتنے اور فکری الہاد جو بھی یہ چیزیں آ جائیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ تہجد کے وقت جب اللہ تعالیٰ، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ جب حین یبقی ثلث اللیل الاخیر، جب ایک تہائی رات کا حصہ رہتا ہے تو رحمان جو ہے وہ آسمان دنیا پہ آ کے آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، جو توبہ کرنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے، کوئی مانگنے والا اسے عطا کر دوں۔ تو اس وقت جو ہے دعا کی جائے، جس سے ثابت قدمی ملتی ہے اور جس سے ساری پریشانیوں کا حل ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا جائے، اس سے دعا مانگی جائے۔ آپ سجدوں میں دعا مانگتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما۔ تو رب سے تعلق رکھیں، غرور میں نہ آئیں، تکبر میں نہ آئیں کہ میں نمازی ہوں، میں نیک ہوں تو اپنی شاید کوئی کاوش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان اور اس کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔